بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 105 میں نفاس کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ اس درس میں نفاس کے احکام کو حیض کے احکام سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور ایک اہم بحث حیض اور نفاس کے درمیان باہمی فرق بیان کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 7 تک پہنچتی ہے، اور اس مسئلے میں متعلقہ فروع پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَحُکْمُهَا كَالْحَائِضِ فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ، حکم نفاس یعنی یہ جو نفاس والی عورت ہے اس کا حکم کالحائض حیض والی عورت کی طرح ہے۔ حکمها یعنی نفسا کا حکم کالحائض حیض والی عورت کی طرح ہے، احکام واجبہ میں، احکام مستحبہ میں، اور احکام حرام اور مکروہہ میں۔ یعنی نفسا کے سارے احکام وہی ہیں جو حیض والی عورت کے ہیں۔ جو چیزیں حیض والی عورت پر واجب، مستحب، حرام اور مکروہ ہیں، وہی سب نفسا کے لیے بھی جاری ہوتی ہیں۔ زبدہ فقہیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 235 میں ان کو قدرے کھول کر بیان کیا ہے۔ مثلا احکام واجبہ میں کون سی چیزیں داخل ہیں؟ یعنی جب اس کا خون ختم ہو جاتا ہے یا عادت کے بعد یا 10 دنوں کے بعد، تو پھر اسے غسل کرنا واجب ہوگا۔ یعنی یہ سارے جو غسل کی بحثوں میں آ رہے ہیں، حیض، نفاس اور استحاضہ، تو اس کا غسل واجب ہوتا ہے، اور اس کے روزوں کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اور جب یہ خون دیکھتی ہے تو پھر اس کو واجب ہے کہ عبادت کو ترک کر دے، جن عبادتوں میں طہارت شرط ہوتی ہے ان کو چھوڑ دے۔ مستحب احکام میں اس کا نماز کے اوقات میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھنا ہے، اور وضو بھی وہ کیا ہے، عبادت کی نیت سے ہوگا، قصد قربت کی نیت سے ہوگا۔ مباح ہونے نماز کے لیے تو اس میں نیت نہیں ہوگی، مصلی پر بیٹھے اور ذکر خدا کرے۔ حرام کاموں میں اس کے لیے جو ہے مساجد میں جانا، اور مساجد میں ٹھہرنا، اور واجب سجدے والی صورتوں کا پڑھنا، اور اللہ کے نام کو، قرآن کی کتابت کو مس کرنا بھی حرام ہے، اور اس کو طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس سے ہم بستری بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے مکروہ احکام میں سے ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اور خون منقطع ہونے کے بعد ہم بستری کرنا مکروہ ہے، اور خضاب لگانا بھی مکروہ ہے۔ قرآن کا اٹھانا، قرآن کے حاشیے کو چھونا، اور اسی طرح واجب صورتوں کے علاوہ باقی قرآن کا پڑھنا، اور ناف سے لے کر گھٹنوں کے علاوہ جگہوں سے استلذاذ اور استمتاع کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اس کا بہرحال غسل جو ہوتا ہے وہ غسل جنابت کی طرح ہے، اور غسل حیض بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ وَتُفَارِقُهَا فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَائِضِ لِسَبْقِ دَلَالَةِ النِّفَاسِ بِالْحَمْلِ۔ وَتُفَارِقُهَا یعنی نفاس اور حیض میں فرق پائے جاتے ہیں، تقریباً 7 فرق ہیں۔ نفاس والی عورت حیض والی عورت سے چند جگہوں پر فرق کرتی ہے۔
پہلا کیا ہے تو فارقھا فی الاقل، کم ترین مدت حیض کی 3 دن ہوتی ہے، جبکہ نفاس کی 1 لحظہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی، کم ترین مدت میں بھی اس کا فرق ہے۔ اچھا، اکثر مدت میں بھی فرق ہے، چونکہ حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جبکہ اکثر نفاس میں اس کی اکثر مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور فرق، وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَائِضِ، حیض کے ساتھ دلالت ہوتی ہے کہ وہ عورت بالغ ہو چکی ہے، وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے، یعنی بالغ ہونے کی جو دلالت ہے یہ خاص ہے حیض کے ساتھ۔ نفاس جب آتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، بالغ ہو چکی ہے، اسی وجہ سے اس کا بچہ جنم دیا ہے، لیکن وہ بعد والا مرحلہ ہے۔ لسب کے دلالت النفاس بالحمل، چونکہ جب وہ حاملہ ہوئی ہے تو پھر اسی سے پتہ چلا ہے کہ وہ کیا ہے، بالغ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر عرصہ کے اس کا واضح حمل ہوا، اور پھر اگر نفاس کا خون آیا تو یہ بعد کے مراحل ہیں۔ اس سے پہلے خود حمل کا ٹھہر جانا یہ دلیل ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے، اس وجہ سے نفاس کو ہم جو ہے نا جی دلیل قرار نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو کئی درجے بعد میں آتا ہے، اور یقیناً وہ بھی بالغ تو ہوگی جس کو نفاس آئے گا، لیکن علامت نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ اس سے کئی مراحل پہلے موجود ہیں جو اس کے بالغ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وَإِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ غَالِبًا، اور اسی طرح عدت کا گزرنا حیض کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، لیکن نفاس کے ذریعے اس کو معیار قرار نہیں دیا گیا۔ غالباً ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نفاس بھی علامت بن سکتا ہے، یا اس کے ذریعے بھی حیض یا عدت کے گزرنے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ حیض عدت کے گزرنے کا معیار ہے، لیکن غیر غالبی بعض اوقات یعنی پیش آ جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو طلاق دے وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کے بعد اور خون نفاس کے آنے سے پہلے، تو یہ جو نفاس آئے گا تو وہ بھی حیض قرار پائے گا، اور اسے بھی اقراء جو ہوتے ہیں، جو حیض جو عدت کے گزرنے کا معیار ہوتے ہیں، ان میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ بہرحال اصل معیار وہی حیض ہے، نفاس بعض اوقات پیش آتا ہے کہ وہ بھی اس کے معیارات میں سے قرار پائے۔ وَالرُّجُوعِ الْحَائِضِ إِلَىٰ عَادَتِهَا وَعَادَةِ نِسَائِهَا، وہ جو حیض والی عورت ہوتی ہے وہ اپنی عادت کی طرف کیا کرتی ہے، رجوع کرتی ہے، اور اس طرح اس کا جو ہوتا ہے حیض گزرتا ہے۔ وَعَادَةِ نِسَائِهَا، اگر اس کی اپنی عادت نہ بنی ہو تو پھر وہ اپنی رشتہ دار عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرتی ہے، جبکہ یہ جو نفاس والی عورت ہوتی ہے وہ اس کی تو اپنی کوئی عادت نہیں ہوتی، وہ تو الٹا حیض والی عادت کی طرف رجوع کرتی ہے، اور وہ اپنی جو رشتہ دار عورتوں کی عادت ہے ان کی طرف رجوع بھی نہیں کرتی۔ اور اسی طرح روایات جو تھی مختلف قسم کی جو حیض کے بارے میں ہم نے بیان کی تھی، یا تمیز یعنی قوت اور ضعف جو خون کا ہوتا ہے وہ حیض میں اس کو معیار قرار دیا گیا تھا، دونہا، لیکن نفاس میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ حیض جب تجاوز ہو جائے 10 دنوں سے تو وہ اپنی عادت کی طرف رجوع کرتی ہے، لیکن نفاس والی جو ہے وہ حیض والی اپنی عادت کی طرف رجوع کرتی ہے، خود نفاس کو کوئی استقلال حاصل نہیں ہے۔ وَيَخْتَصُّ النِّفَاسُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ،
कत्तौअमैन, आखिरी फ़र्क ये है कि निफास, जो दो निफास होते हैं उनके दरमियान अक़ल तोहर शर्त नहीं है। हालांकि दो जो हैज़ होते हैं उनके दरमियान कम अज़ कम 10 दिन का फासला पाकी होना शर्त है। तो फरमाते हैं निफास खास है बेअदम इशरात अक़ल तोहरे बैन निफासैन, के दो निफासों के दरमियान कम तरीन जो तोहर की मुद्दत है, पाकी की जो मुद्दत है 10 दिन, वो शर्त नहीं है, बल्कि उसमें मसलन 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, उसका अपना निफास शुमार हो सकता है। कत्तौअमैन, जैसे कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो एक लहजे में एक बच्चा पैदा होता है, फिर कुछ देर के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। हर एक का अलग-अलग भी निफास अगर खून आया हो तो अलग-अलग भी निफास शुमार हो सकता है। और ये जो कहा था कि हाइज़ अपनी आदत और अपनी रिश्तेदार औरतों की आदत और फिर रिवायात और तमीज़ की तरफ रजू करती है, तो इसी तरह है जनाब अली के मुब्तदिया और मुज़तरबा जो होती हैं वो तमीज़ की तरफ रजू करती हैं या रिवायात की तरफ रजू करती हैं। हैज़ में ये चीज़ साबित होती है, निफास में ऐसा कोई कानून नहीं दिया गया। तो बस ये बुनियादी फ़र्क थे 7 तकरीबन जो हैज़ और निफास के दरमियान बयान हुए हैं। इसके बाद एक मुख्तसर सा मसला है कि औरतों के जो गुस्ल हैं इनके साथ वुज़ू करना भी वाजिब होता है। फरमाया वयाजिबुल वुज़ू मअ गुस्लिहिन्ना मुतक़द्दिमन अलैहि औ मुतअख़िरन, यानी जब गुस्ल हैज़, निफास या इस्तिहाज़ा करती है औरत तो उसके साथ वाजिब है कि वो क्या करे, वुज़ू भी करे। मुतक़द्दिमन अलैहि, चाहे गुस्ल से पहले वुज़ू करे या मुतअख़िरन या उसके बाद वुज़ू करे। वयुस्तहब्बु क़ब्लहु, और बेहतर है, मुस्तहब है कि गुस्ल से पहले वुज़ू कर ले। ये जनाब अली औरतों के जो गुस्ल होते हैं उनके साथ वुज़ू का भी हुक्म है। वतुतख़य्यरु फ़ीहि बैन नियतिल इस्तिबाहति वर्रफ़अ मुतलक़ा, और औरत को उसमें अख्तियार है कि वो क्या करे, मुबाह होने इबादत के इसकी नियत करे या राफ़ होने हदस के इसकी नियत करे। मुतलक़ा यानी चाहे गुस्ल से पहले वो वुज़ू कर रही हो या बाद में वुज़ू कर रही हो, उसके लिए ये बराबर है। चूँकि शरीयत ने उसके लिए साथ वुज़ू का भी हुक्म दिया है तो नियत भी जो भी करेगी वो हो जाएगी। नियत हो मसलन मुबाह होने नमाज के कि मैं वुज़ू करती हूँ ताकि नमाज पढ़ना मुबाह हो जाए, या रफ़ हदस की नियत करे मुतलकन, खा गुस्ल से पहले वुज़ू करे या बाद में, तो ये उसके लिए जायज़ है। अला असहिल कौलैन, सही तर कौल की बुनियाद पर जायज़ है। इज़ा वक़अ बअदल इन्क़िताअ, जब खून बंद होने के बाद ये वुज़ू कर रही हो तो फिर उसको अख्तियार हासिल है कि वो जनाब अली जो भी नियत करे, मुबाह होने की नियत करे या राफ़ होने हदस के नियत करे, वो सारी जो है ना जी वो दुरुस्त होंगी। तो इस तरह जो इसके अहकाम हैं निफास के, वो अपनी आखिर तक पहुँच गए हैं और उनकी तफसील भी थोड़ी सी बयान कर देते हैं कि आया हर वाजिब गुस्ल के साथ वुज़ू वाजिब है जुनाबत के अलावा, बल्कि मंदूब के साथ यह वाजिब नहीं है। तो मशहूर कहते हैं कि वो वाजिब है वुज़ू, चूँकि गुस्ल वुज़ू से काफ़ी नहीं होता। और शेख सदूक का फरमान है मिन दीन अल इमामियत अल इक़रार बिअन्ना फ़ी कुल्ल गुस्लिन वुज़ूअन फ़ी अव्वलिही, कि तमाम इमामिया का दीन है कि हर गुस्ल के साथ वो वुज़ू करते हैं शुरू में। और इस पर मुरसला इब्न अबी उमैर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से दलालत करती है, कुल्लु गुस्लिन क़ब्लहु वुज़ूअन इल्ला गुस्ल अल जनाबत। और अली बिन यक़तीन की रिवायत है इमाम अबुल हसन से, इज़ा अरदता अन तग़तसिल लिलजुमअति फ़तवद्दा सुम्मा इग़तसिल, कि जुम्मे का गुस्ल करना हो तो पहले वुज़ू करो फिर गुस्ल करो। सैयद मुर्तज़ा मुक़द्दस अर्दबेली और सैयद मदारिक सैयद मूसवी जो शहीद सानी के मेरे ख्याल में बांजे या नवासे हैं,
وہ اور ایک جماعت جو ہے نا جی ان غسلوں کو کافی سمجھتی ہے، اور اس کے لیے وہ روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے الغسل یجزی عن الوضو و ای وضو اطہر من الغسل، کون سا وضو ہے جو غسل سے زیادہ پاک کنندہ ہو؟ موثق عمار صحاباتی ہے امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں جس نے غسل جنابت کیا یا غسل جمعہ یا غسل عید، حل علیہ وضو قبل ذالک و بعد، کیا اس سے پہلے یا بعد میں وضو کرے؟ فرمایا لا لیس علیہ قبل ولا بعد، قد اجزاہ الغسل والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلك فلیس علیہا الوضو لا قبل ولا بعد قد اجزاہ الغسل۔ تو بہرحال یہ روایات موجود ہیں۔ مکاتبہ محمد بن عبد الرحمن حمدانی ہے امام ابو الحسن ثالث علیہ السلام سے، لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعۃ ولا غیرہ۔ مرسل حماد ہے امام صادق علیہ السلام سے، پھر رجل یغتسل للجمعۃ او غیر ذلک ایجزیہ من الوضوء، قال ابو عبداللہ علیہ السلام ای وضوء اطہر من الغسل۔ تو اس بنیاد پر سابقہ روایات کو استحباب وضو مراد لیا جائے گا۔ بہرحال شیخ صدوق اور ان کے والد اور شیخ مفید وضو کو پہلے کرنے کو واجب سمجھتے ہیں، چونکہ مرسلہ کا ظاہر یہی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے، اور اسی طرح خبر علی بن یقین بھی ہے، اور مشہور کا قول ہے کہ اسے اختیار ہے، چونکہ مرسلہ ابن ابی عمیر حماد سے اور دوسروں کی امام صادق علیہ السلام سے فی کل غسل وضو الا الجنابہ۔ تو چونکہ وضو اگر بعد میں ہوگا تو لیس ناقضا للغسل ولا تقدیم الغسل موجبا لناقض الوضو، تو یہ جو ہے نا جی دلیلیں ہیں۔ ہاں مستحب ہے مقدم کرنا، چونکہ مرسلہ ابن ابی عمیر اور ابن یقین روایت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے، اور اس کو وضو کے بارے میں اختیار تھا جو بھی نیت کرے۔ تو فرماتے ہیں مطلقاً چاہے پہلے غسل سے پہلے ہو یا بعد میں۔ ابن ادریس کا اس میں قول ہے کہ وضو اگر غسل سے پہلے ہو تو رفع ہونے حدث کی نیت نہیں کر سکتا، چونکہ حدث اکبر تو صرف غسل کے ساتھ رفع ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدث دونوں کے ساتھ رفع ہوتا ہے، پس چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، تو جو کچھ وضو کی اپنی دخالت ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ بہرحال یہ جو ہیں باتیں علماء کے درمیان جاری ہیں، یہاں تک ان باتوں کا خلاصہ مکمل ہوا، اور جو اہم احکام تھے وہ بھی بیان ہو چکے ہیں۔ خداوند کریم قبول فرمائے۔